بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام صحافی حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت افضائی بخشی. میرا نام سید عارف حسین شاہ ہے اور میں آل پاکستان امپلائیز کمشنر لیبر تحریک کی رہبر کمیٹی ہے اس کا ممبر، جس کے سربراہ حاجی اسلم خان صاحب، اور یونین وائز ڈپارٹمنٹ وائز میرا یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن سے تعلق ہے اور اس کی CBA یونین کا مرکزی چیئرمین ہوں. ہماری یہ تحریک جولائی 2020 سے اسٹارٹ ہوئی اور اس میں 61 سے زیادہ تنظیمیں شامل ہیں، اور جس میں 61 سے جو تنظیمیں ہیں وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ اور اٹیچڈ اکاؤنٹس باڈیز کی یونین اور چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو فوڈ ورکر کنفیڈریشن ہے پاکستان کی، جس کے نظر شاہ صاحب مرکزی صدر ہیں، ان کے ساتھ بھی تقریباً 30 تنظیمیں ہیں مختلف اداروں میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں، ان میں وہ بھی ہماری اس تحریک کا حصہ ہیں. اور اسی طرح گورنمنٹ امپلائیز صاحب لیڈ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی مختلف اداروں کی تنظیمیں شامل ہیں 20 سے 25. تو یہ ہمارا ایک اتحاد تھا. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ستمبر میں ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کیا تھا جس میں 24 نکات تھے، اور اس کے تحت ہم نے ان کو 14 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور ہم نے 14 اکتوبر کو یہاں اسلام آباد میں آپ کے پریس طرف سے ایک ریلی کا آغاز کیا اور ڈی چوک تک ہم گئے. اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے منٹس بھی باقاعدہ طے ہوئے اور یہ کھٹک صاحب کی سربراہی میں. اس میں ہم سے جو وعدے کیے گئے اس کے اوپر مختلف میٹنگز ہوئی، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ حکومت پاکستان ہمیں صرف ٹال مٹول سے کام دے، جس کے نتیجے میں ہم نے دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 15 فروری کا ٹائم دیا اور اس کا تحریری طور پر دوبارہ ان کو کہا کہ ہم 15 فروری سے پہلے اگر ہمارے یہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم دوبارہ 15 فروری کو آئیں گے اور پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آئیں گے. ہمارے بیسک جو بڑے مطالبات ہیں ان میں ایک تنخواہوں میں اضافہ بھی تھا. جیسے بٹ صاحب نے کہا 2-3 دن پہلے احتجاج ہوا اس میں 25% کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. لیکن وہ بھی ہمارے اون ورکرز کا اور وہاں جو جن لوگوں نے ریاست کی دہشت گردی کا سامنا کیا ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ گورنمنٹ مجبور ہوئی اور ایک اعلان کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی پورے طور پر جاری ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی شرائط نہیں لگائی جائیں گی، اور تمام سرکاری ملازمین تمام اٹیچ ڈپارٹمنٹ کو اس کا حق ان کو دیا جائے گا اور صوبوں کو بھی اس سے مستفید کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ ساتھی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ IMF کے ایجنڈے پر ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ہیں جو اس پاکستان کو چلا رہے ہیں، جس میں واگا، OGTCL، پاکستان اسٹیل مل، PIA، ریلوے اور ریڈیو پاکستان جیسے ادارے اور سول ایویشن جیسے جو ہمارے دفاعی ادارے، ان جیسے اداروں کو بھی مختلف بہانوں سے، کسی کو تقسیم کے بہانے سے، کسی کو کس حد سے پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے، جو کہ پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی اور پاکستان کی یونٹی کے ساتھ بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے سابقہ 72 سالہ حکومتوں میں سب سے زیادہ مزدور دشمنی کا کردار ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم 15 فروری کو انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد آئیں گے اور اس حکومت کو یہ اس پر مجبور کریں گے کہ وہ فوری طور پر پرائیویٹائزیشن سے ہاتھ نکالیں. اور ہمارے یہ مطالبہ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہ جو نجکاری کمیشن بنایا گیا ہے IMF کے ایما پر اس کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں سال سے لوگ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں اور اس کو ریگولر نہیں کیا
کیا جا رہا، جبکہ تمام پاکستان کی ادارے جو عدالتیں ہیں جس میں ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں، INIRCs ہیں، انہوں نے ان کی ریگولائزیشن کے آرڈرز کیے ہوئے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. دیکھیں جو تنخواہوں میں اضافہ پرسوں کیا گیا، پاکستان کے دو بڑے طبقہ، ایک پینشنر ان کو محروم رکھا گیا، دوسرا جو دہاڑی دار مزدور ہے جو گورنمنٹ کے اداروں میں بھی کام کر رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ کام کر رہا ہے، جو اس مہنگائی کے دور میں 17,500 کی قریب تنخواہ میں کام کرنے پر مجبور ہے. اور یہ بے حس حکمران جو اپنی تنخواہیں جن کا 2 لاکھ میں 2 بندوں کا گزارا نہیں ہو پاتا، اور وہ ہمیں ان غریب لوگوں کو جو پاکستان کی 80% بنتی ہے جو مزدور ہیں جن کو 17,500 پر مجبور کیا گیا ہے، اور ان میں ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 10,000 میں گزارا. ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو منیمم ویجز ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے، اور ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس کی ڈیمانڈ 30,000. اس کے علاوہ ہمارے مختلف اداروں سے جیسے ریڈیو پاکستان، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پاکستان اسٹیل مل، PTDC، ان سے نادرا، اس سے جو ہے لوگوں کو نکالا گیا ہے اور یہ بالکل زیادتی ہے، ظلم ہے، اور ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. اور ہمارے ساتھ 19 اکتوبر کو ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ہمارے جو منٹس کے جاری ہوئے ہیں اس میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی کہ کسی کو بھی نکالا نہیں جائے گا، اور جو لوگ نکالے گئے ہیں اجتماعی طور پر ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. لیکن انتہائی افسوس ہے کہ اس حکمرانوں نے ٹھیک اس کے دوسرے دن ریڈیو پاکستان سے 1,020 کے قریب لوگوں کو نکال دیا اور اپنے وعدے سے پھر گئے. اور جو ہمارے اس 19 تاریخ کو جو بھی معاہدے ہوئے تھے، جو بھی منٹس جاری ہوئے تھے، اس کے اوپر آج تک ہم عمل نہیں کیا. تو ہم اس معاہدے پر، اس منٹس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہم آئیں گے 15 فروری کو، اور ہمارے تمام اداروں کے لوگ انشاءاللہ آئیں گے، اور اس وقت تک یہاں ہوں گے جب تک ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے اور حکومت ان تمام اداروں جن کے میں نے نام لیے ان کی نجکاری سے ہاتھ اٹھا نہیں دیتی اور ہمارے ورکرز کو ان کے حقوق نہیں دیتی. اس کے ساتھ ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ، ہم نے کئی یہاں اپنے پرامن احتجاج کیے، 1 دن کے بھی، 4 دن کے بھی، 2 دن کے بھی، اور ہم نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا. لیکن جس طرح 10 تاریخ کو ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا، اگر یہ تاریخ بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کا سخت رد عمل سامنے ہے. ٹھیک ہے عائشہ صاحب، اب باری پر تمام دوست جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح شاہ صاحب نے میرا نام عبد المناف ہے جی، آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن، جس میں پاکستان کی سطح کے 13 بڑے ادارے شامل ہیں. ریلوے ورکر یونین ہے، پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن ہے، متحدہ مال اساتذہ ہے، اسی طرح یونائٹڈ ٹیچر ایسوسی ایشن ہے، علاج ہیلتھ پروفیشنلز ہیں. یہ 13 ڈپارٹمنٹ اس کنفیڈریشن میں شامل ہیں. ہم امپلائیز لیبر پینشنر تحریک جو ہے اس کا حصہ ہے، اور اس میں 24 لغات کی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اور اگر ان 24 لغات کو مینیمائز کیا جائے جس طرح شاہ نے فرمایا، تو وہ ایک 4 بڑے جو مطالبے ہیں ان میں نجکاری اور جو برطرف کیے گئے ہیں ملازمین ان کی بحالی، اور اس کے علاوہ جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں اضافہ، اور جو لیبر ہیں ان کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 30,000 روپے مقرر کی جائے. اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ کوئی تنخواہوں میں اضافہ تو ہو گیا ہے، اب آپ اس لیے اسلام آباد جا رہے ہیں. تو اس کی وضاحت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بابا تنخواہ جن لینے والے جن لوگوں نے یہ مارکا مارا ہے،
یا اس محاذ میں جن کو فتح حاصل ہوئی ہے ہم ان کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جو لوگوں نے اپنی زندگیاں گال دی اور 40 سال خدمات کی اور اس وقت وہ کوئی تو بیماری کی حالت میں علی ہے اور بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے. میری مراد پینشنرز ہیں، ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے، اور اس وقت جو پورے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سرکاری ملازمین، وہاں پہ ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ کے جو ملازمین ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کنٹریکٹ پالیسی کو سرے سے ختم کیا جائے، تمام ملازمین کو یعنی ریگولرائز کیا جائے، یہ بیکاری کا عمل جو ہے اس کو بند کیا جائے. جن لوگوں کو برطرف کیا گیا ہے اداروں کے نام شاہ صاحب نے لے لیے اور گورنمنٹ ہم سے بہتر جانتی ہے کہ کہاں انہوں نے یہ ڈنڈی ماری ہے، اس کو یہ ختم کریں، اور کم از کم جو مزدور کی تنخواہ ہے اس کو 30,000 پر منتھ کیا جائے. اس سلسلے میں ہم بھرپور اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت میں اس کو منوانے کے لیے 15 تاریخ کو یہاں اسلام آباد پہنچیں گے پریس کلب کے سامنے، جہاں سے پھر آگے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھیں گے. اور میں آج کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پورے پاکستان کے ملازمین، پینشنرز اور لیبرز کو یہ اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی برگلا رہا ہے، کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ ہو گئے، اگر ملازمین کے، پینشنرز کے، مزدوروں کے اور برطرف شدہ جو لوگ ہیں اگر ان کے مسائل حل ہو گئے تو بے شک وہ گھروں میں رہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے حقوق کے حصول کے لیے اسلام آباد پہنچیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید نظر حسین شاہ، میں پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن کا صدر ہوں. میرے ساتھ پیپسیکو، کوکا کولا، نیسلے، یونیلیور، کیڈبری، ڈاٹا کی اور مختلف ادارے ہیں جن کا میں صدر ہوں. اس کے ساتھ میں PLP پنجاب، سینٹرل پنجاب کا صدر ہوں. میرے ساتھ ریڈیو پاکستان، محنت کش ریلوے ورکر یونین ریلوے اور PIA، اسی طرح اور بھی CGA اور DWD، یہ ہمارے ساتھ ان کا اتحاد ہے. تو میں آج پاکستان پینشنر لیبر تعلیم کا حصہ تھا اور انشاءاللہ تعالی رہوں گا. ہمارا جو پروگرام 15 فروری کو ہم نے جو پریس کلب پہ آنا ہے، ہمارے تمام مزدور یہاں آئے گے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بیکاری کا خاتمہ ہے اور لیبر پینشنر جو ہے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ، ان کی پینشن کا مسئلہ ہے. پھر سب سے بڑا تھا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، یہ جو جس پہ گورنمنٹ ملازمین ابھی احتجاج کر رہے ہیں، واقع ہے اور مختلف ادارے جس پہ بیکاری کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ اسی ڈر کی وجہ سے کہ پرائیویٹ کام نہ ہو جائے. ہم تو اصل دراز سے 30 سال سے میں بھاری بھومی ورکر یونین کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں اور 6 سال سے میں پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن کا صدر بھی ہوں. تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے میں کیسے کام کیا جاتا ہے، پرائیویٹ ادارے کے لوگوں کتنی تکلیف ہے مزدوروں کو. منیمم ویج کے جیسا شاسن نے کہا 17,500 میں گزارا نہیں ہوتا، تو اسی طرح ان کی پروگرام فنڈ ہے، پروگرام بورڈ ہے جن کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیتھ گرانٹ دینی ہے، میرج گرانٹ دینی ہے، سکالرشپ دینی ہے، وہ عرصہ 3 سے 4 سال سے وہ بند ہے. ان کو کسی کو پرائیویٹ سیکٹر میں کسی کی سنوائی ہو ہی نہیں. تو اس مقصد کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم 15 فروری کو کے ساتھ اپنے اتحاد کے ساتھ جدوجہد کرنے آ رہے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو احتجاج ہے پرامن ہوگا اور ہم حکومت سے اپنے مطالبات منواتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سر ایوب ریش ہے اور میں آل پاکستان OGVCR CPA یونین کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں. ہم نے 14 اکتوبر 2020 کو اس عملی جدوجہد کا آغاز کیا تھا اور حکومت نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور اس کے اوپر بار بار میٹنگز بھی چلتی رہی. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بھی بنائی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، ان کے ساتھ ساتھ بھی میٹنگ چلتی رہی.
اس میں DC اسلام آباد صاحب جو ہیں وہ اس میں ایز اے رول ادا کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً دوبارہ کال دینی پڑی۔ ہم اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو پہلے لے چکے ہیں، وہ پرنسپل تک بھی پہنچ چکی ہے اور ہر ایک کے نالج میں ہے۔ ہم اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر بالکل اس کے اوپر پروان ہیں اس کے، اور جو ہم نے حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ دی ہے اس کے جب تک اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی ہم اس طریق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 فروری کو ہم ڈی چوک اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے۔ ہم نے اپنے طریقے کے تحت ورکرز کو کال دی ہوئی ہے، اس وقت ہمارے ورکر تیاری کر رہے ہیں، پورے پاکستان سے ہمارے OGDC کے جو ورکر ہیں وہ اپنی تیاری کر کے روانگی کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسٹریٹجی کے تحت ہم اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ ہے کہ جو 10 اکتوبر کو سرکاری ملازمین کے ساتھ ہوا، تو ہم اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور حکومت کو ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا رد عمل دیا تو اس کا بھی آپ کو بھرپور ملازمت سے جواب دیا جائے گا۔ ہم حکومت کے خلاف نہیں، ہمارا بیسیکلی احتجاج ان IMF کے ان ایجنڈوں کے خلاف ہے جو ورلڈ بینک کے یا IMF کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اشتراکات کی شکل میں، جو ان کا ایجنڈا ہے ہم اس ایجنڈے کے خلاف ہیں۔ ان اداروں کو ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کے ساتھ کھڑا کیا ہے، اور ان اداروں کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ میں اس فورم سے اپنے ملک کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کے بھی ان میں یہ بات کرانا چاہتا ہوں کہ ان اداروں کی ایک بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ OGDCL ہو، PIA ہو، سول ایویشن ہو، ریلوے ہو، ہمارا چونکہ ہمارا ملک ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، ہمارا بڑا مقام دشمن سے ہمارا واسطہ ہے پچھلے 50 60 70 سال سے، تو یہ ایسے ادارے ہیں قرآن خاصہ کہ ہمارا ملک جنگ کے حالت میں ہو تو یہ واحد OGDCL ہے جو ہم اپنے آدمی کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے، ان کو تیل گیس فراہم کرتا ہے۔ PIA ہے وہ بھی ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے، اسی طرح ریلوے ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعد میں کووڈ کے دوران کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں سب سے جو اچھا ہاسپٹل شفا ہاسپٹل کی سبسڈ ہے، جب کووڈ آیا تو انہوں نے اپنی تمام ایمرجنسی تک شٹ ڈاؤن کر دی اور تمام پرائیویٹ اسپتالوں نے یہ سبسڈ بند کر دی اور ٹیمز کو اب میدان میں آنا پڑا۔ تو یہ اس حوالے سے بھی یہ دیکھیں کہ یہ اداروں کی بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے، اور ہم اپنے اداروں کو اس طرح بدلواٹ IMF کے جنگوں کے کہنے کا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹرگل کریں گے اور آخر دم تک اسٹرگل کریں گے۔ بڑی مشکل سے بڑی محنت سے ہمارے ملک کے بینکشوں نے ان اداروں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ پروفیٹیبل ادارے ہیں، اربوں پہ پرافٹ دے رہے ہیں۔ سول ایویشن بھی اربوں پہ پرافٹ دے رہا ہے، اور جو OGDCL ہر مہینے گورنمنٹ آف پاکستان کو 12 سے 13 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کے نیشنل سیکٹر میں جمع کروا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایڈوانس ٹیکس کی بات میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 30 روپے ہمارے ادارے سے لیے ہیں۔ تو یہ پروفیٹیبل ادارے ہیں، ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے ہم خلاف ہیں، اور جب تک گورنمنٹ پرائیویٹائزیشن اور نکالے گئے دوسرے اداروں سے نکالے گئے مزدوروں کی بحالی کے سمیت ہمارے سے مداخلت نہیں کرتی، ہم بالکل اپنی تاریخ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا نام ذیشان شاہ ہے اور میں اتحاد یونین پارٹی کمیٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ میں یہ پیغام حکومت وقت کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری اپنے دوستوں نے اور بھائیوں نے یہ بات کی، ہماری ایک میٹنگ DC آفس میں چل رہی تھی اور وہاں پر انتظامیہ نے ہم سے یہ کہا کہ حکومت کے پاس اور اس کا حکومت کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہے۔ ہم نے وہاں یہ بات کی تھی کہ اگر حکومت کا اور ملک کا خزانہ خالی ہے تو ہم بھی مزدور قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اگر جس طریقے سے اسمبلی کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر کابینہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ اس عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تمام مراد پرائم منسٹر سمیت جتنی بھی اسمبلی کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے 5 سال کی مراد چھوڑ دیں۔
مزدور ایک دن کی کھانے کی جو اس کی ایک دن کی روزی ہے وہ انشاءاللہ تعالی حکومت وقت کے خزانے میں جمع کرا دے گی. میرے بھائیوں، جیسے میرے دوستوں نے اپنی بات کی ہے، میں ایک بات کروں گا، کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ جو ہمارے 10 تاریخ کو بھائی آئے تھے انہوں نے 25% تنخواہ لے لی. کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے تھے جن کی تنخواہیں بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی شامل ہوں. لیکن ہم اس قابل میں شامل ہیں. ہمارے قائدین نے یہ بات کی کیونکہ ہم نے ایک آواز بلند کر کے یہ بات کی تھی کہ نجکاری نہیں ہوگی، اور نجکاری اور تنخواہ کے حوالے سے ہم نکلے، پنشن کے حوالے سے ہم نکلے، کانٹریکٹ اور ڈیلی بیسس کے لوگوں کے لیے ہم نکلے. انشاءاللہ تعالی جب تک حکومت یہ معاملات ہمارے حل نہیں کرے گی اور ہم اسی طریقے سے اس بیچ میں آتے رہیں گے اور اپنے مطالبات کو منانے کے لیے اپنی قربانی دیتے رہیں گے. جو 10 تاریخ کو ہوا اس میں ٹریڈ یونین موجود نہیں تھی، ایجوکیشن کی سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے. یہ حکومت وقت کو میں بتا دوں اس ٹائم 72 یونین ہمارے ساتھ ہیں، جس میں تمام اداروں کی یونین ہے، واقعہ ریلوے، پی آئی اے، پی ایف ڈبلیو ہے. یہ تمام وہ یونین ہیں جنہوں نے بجلی، گیس، پانی یہ سب سپلائی کرنا ہے. اگر ہمارے اوپر انہوں نے کوئی تشدد کیا تو پھر یہ یاد رکھنے کے لیے ہم بھی اس ملک کو بلند کرنے کا حق ضرور رکھتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک شکیل اوان، آل پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف فیڈریشن کا میڈیا کوارڈینیٹر، مرکزی میڈیا کوارڈینیٹر ہوں، اور پاکستان میں اسلام آباد اور پنڈی کا لیبر فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری ہوں. جیسے کہ ابھی میرے تمام دوستوں نے آپ کے سامنے ایجنڈا رکھا ہے، ہماری فیڈریشن بھی اسی الائنس کا حصہ ہے اور یہ گورنمنٹ کو ہم باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جیسا 10 تاریخ کو آپ نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم اور زیادتی کی ہے، ان ہتھکنڈوں سے آپ باز رہیں، کیونکہ جو ہمارے 8 مطالبات تھے اس میں سے صرف 1 مطالبہ آپ نے پورا کیا ہے، باقی 7 مطالبات رہ گئے جو کہ اس سے پہلے آپ ہم سے پرومس کر چکے ہیں، کتنی میٹنگز کر چکے ہیں. اس کے باوجود آپ نے ہمیں لالی پاپ دے کر ہمارے ورکرز کو، ہمارے غریب لوگوں کو اگنور کیا. مذہبی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ہم حق رکھتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ آئیں اور اپنے حق کے لیے آپ سے اپنا حق چھینیں. موجودہ حکومت کو، سپریم کورٹ کو، افواج پاکستان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے حقوق کے لیے ہمارا ساتھ دیں. اگر کوئی اس طرح کی حرکت کی گئی تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان حکومت ہوگی، کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جس نے ہمیشہ تبدیلی کا نعرہ لگایا، مزدور طبقے کے حق کی بات کی، لیکن جب سے برس اقتدار آئی ہے اس نے سب سے زیادہ مایوس اپنے مزدور طبقے کو کیا ہے، جس کے لیے آج ہم متحد ہو کر اپنے حق اور حقوق کے لیے سڑکوں میں نکل رہے ہیں. اس وقت تک ڈی چوک میں ہم دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے حقوق کو اور ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اعجاز جی، سیکرٹری جنرل ٹریڈی پاکستان سیبیا یونین اور آل پاکستان پینشن لیبر تحریک کا حصہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پریس کلب میں جو ہمارے تمام مزدور تنظیموں کے دوستوں نے، میرے سینئرز نے بات کر دی. حکومت کی جو ٹیم تھی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی کینبل بنائی گئی، جس میں پرویز خٹک صاحب، علی محمد خان اور مختلف لوگ تھے. اور ہماری جو آل پاکستان پینشن لیبر تحریک کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ باقاعدہ منٹس بنے ہیں. اور ہم جو 25 پوائنٹ جس میں ہمارا ایجنڈا تھا، اور 25 پوائنٹ کے اندر جو میجر 4 یا 5 چیزیں، تنخواہ کی بڑھوتری تو ضرور تھی، اور جو 10 تاریخ کے دوستوں نے احتجاج اور اسٹرگل کر کے جو کچھ حاصل کیا، ہم ان کو بار بار پیش کرتے ہیں. لیکن حکومت نے جو اس کے اوپر شیئرنگ اور وہ جو کی اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور یہ ہم جو اپنے چارٹر ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں جو میجر چیزیں ہیں کہ نجکاری کا جو عمل ہے اس کو فل فور روکا جائے، اور مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ ہمارے قائدین نے کہا کہ 17,500 میں گھر کو نہیں چلایا جا سکتا. اگر 2 لاکھ میں 2 لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا تو 17,000 میں 5-6 بچے پالنا اور ان کو اسکولنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس تنخواہ کو بڑھایا جائے.
اور पेंशनर जो इस मुल्क में जिन्होंने इदारों में अपनी जिंदगियां दे दी, उनकी पेंशन में 1 रुपए का इजाफा भी नहीं किया गया और हमारा उस पॉइंट को शामिल है और वैलिड है। और हमारे उन पॉइंट्स को वो कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है वो जब मानती है तो आज हमें सड़कों पर जाने पर मजबूर किया गया है। फोकल पर्सन जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है, मेरा मुतालबा है उनसे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है, जो कमेटी आपने बनाई है इन मजदूरों के साथ जो इनके जायज मुतालबात हैं कि निजकारी को रोका जाए। ये सारे इदारे हमारे माथे का झूमर है और हम मजदूर लोग अपने इदारों को निजकारी की तरफ नहीं जाने देंगे। मेरी जो पेंशनर लेबर तहरीक के कायदीन ने जो 4 पॉइंट रखे हैं, 25 में से 4 पे हम आ चुके हैं, इनको फौरी हल किया जाए। 15 फरवरी की एक तारीख रकम होने जा रही है और नेशनल प्रेस क्लब से हम लोग इकट्ठे होकर इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और फिर हम डरने वाले और घबराने वाले भी नहीं हैं। और इंशाल्लाह अगर हुकूमत पाकिस्तान ने वो 10 तारीख वाला मसला दोहराया तो इंशाल्लाह यही शैलेंज वापस हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर हम गिराएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राजा अब्दुल मजीद, जनरल सेक्रेटरी मैडम रोटन कॉर्पोरेशन, MTI, IMF और बरतन मुलाजिम का गुजार है, वो इस मुल्क का गुजार है, क्योंकि हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था कि अगर जो मुलाजम निकाले गए उनको बहाल करेंगे और कोई नया जो है मुलाजम बरतरफ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम दोबारा गए हुकूमत की वो मुज़ाकराती टीम के पास तो उन्होंने हमें फिर वो टाल मटोल से काम दिया। लिहाजा जो ये धरना हो रहा है इसका वापडा के साथ हमारा हज़ारे यकजहती के लिए हम आएंगे। ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉय पेंशनर लेबर तहरीक जो है वो हमारी तादाद में बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन है, हमारा सेंट्री वर्कर भी आएगा कॉर्पोरेशन का, हमारी लेबर भी आएगी, हम पूरे जोश और जज्बे से आएंगे और झाड़ू भी उठा के साथ लाएंगे और इनको रख पता जाएगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और CDA के जो मुलाजिम है वो कैसे आते हैं धरनों में और कैसे धरना देते हैं। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, जैदी साहब, शकील साहब और मेरे भाई विल्क साहब बैठे हुए हैं, उन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप करें मैं समझा भी क्या बोल रहा राजा इमरान, भर्ती नए सदर, रेलवे लेबर यूनियन व रेल मजदूर इत्तेहाद, मैं इस वक्त रेलवे लेबर यूनियन के अलावा रेलवे वर्कर यूनियन, वर्कशॉप्स, एम्प्लॉय यूनियन, रेलवे सुपरवाइजर एसोसिएशन पाकिस्तान रेलवे और रेलवे लेबर यूनियन का एक इत्तेहाद हमारी 8 तंजीमों के मुश्तमिल है जो उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं शाह साहब ने जो चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से बात की उसकी मुकम्मल तारीफ करते हुए रेलवे की तरफ से पैगाम है कि हम 15 तारीख को रेलवे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से आएंगे और जो पीछे रह जाएंगे वो हमारे बैकअप में होंगे। अगर हुकूमत ने 10 तारीख के जो दिया उसको दोबारा दोहराने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान रेलवे का पहिया जाम कर देंगे। हम जिस वक्त मजदूरों के मेहनत कशों के इस्लामाबाद में जब हम यहाँ 10 तक से निकलेंगे DO तक कहीं भी हम बात करने की कोशिश की तो रेल ही नहीं, हम इस पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज जो है वो पूरे पाकिस्तान को DO बना देंगे। हम कहीं भी रेल को नहीं चलने देंगे, ना सिर्फ रेल को चलने देंगे बल्कि ये लोग आज किसी वजह से नहीं आ रहे उनकी अपनी मीटिंग तो उनका पैगाम भी यही है हम PIA को पूरे पाकिस्तान में बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान के इदारे जो हम यहाँ पे बैठे हैं हम तमाम इदारे ये तय कर चुके हैं कि हम अपने मुतालबात के लिए हर इलाका जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारा इन्वायरमेंट जो बड़ा एजेंडा है वो निजकारी है। निजकारी इदारे ये हमारे माँ की तरह हैं, हम अपनी माँ को बेचने नहीं देंगे।
دوست بظاہر کریں جان انشاءاللہ 15 تاریخ کو ان کی شان السلام. میرا نام جی ڈاکٹر چنگیز ہے. میں پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفینس کمپنی کا مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آل پاکستان امپلائیز پینشن لیبر تحریک کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں. تو 15 فروری کو ہم جو پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، جو بنیادی ہمارا ایجنڈا ہے، اس حکومت نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے اور IMF کے پاس جانے کی بجائے ہم خودکشی کریں. خودکشی تو انہوں نے نہیں کی، لیکن IMF کے پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے، ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے، رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، جبری برطرفیاں کی جا رہی ہیں. ان تمام تر مردود دشمن پالیسیوں کے خلاف ہم 15 فروری کو اپنا ایک پرامن پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کو اگر کسی بھی طرح سے ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تو ہم پھر پورے پاکستان کے اندر اپنے پروٹیسٹ کا دائرہ کار وسیع کرنے کی طرف جائیں گے. اسی طرح بالخصوص جو صحافی دوستوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو جبری برطرفیاں ہوتی ہیں، جہاں مختلف چینلز کو پابند کیا جاتا ہے، قدغنیں لگائی جاتی ہیں ان پہ، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے، جب حکمران طبقات کے مفادات ایک ہیں تو پھر مزدوروں کے مفادات ایک ہونے چاہیے. کیونکہ ہماری لڑائی ایک طبقاتی سماج کے ساتھ لڑائی ہے، ایک عالمی سامراجی سرمایہ دارانہ نظام سے ہے. اس لیے یہ جو تحریک گزشتہ کہہ لیں کہ 5-6 ماہ کے اندر بنی ہے، یہ کم و بیش 30 سال کے بعد دوبارہ ایک ایسا اکٹ ہوا ہے. اور میں ایک دفعہ پھر نیشنل پریس کلب کے تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا انتہائی ممنون و مشکور ہے. اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بھی جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہوں گے، آل پاکستان امپلائیز پینشن لیبر تحریک آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی.